لفظ کن جو صرف 2 حروف سے بنا ہے، جس کے معنی ہیں ہو جا، یہ وہ فکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طاقت اور مرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی جب وہ کسی چیز کے ہونے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف کہتا ہے کن، اور پھر اگلے ہی لمحے فیکون، جس کے معنی ہیں بس ہو جاتا ہے۔ اس چھوٹے سے لفظ کن سے کائنات وجود میں آئی۔ اللہ نے کہا ہو جا اور زمین بنی، آسمان پھٹا، روشنی پھیل گئی۔ اللہ نے کہا کن تو وہ ہر چیز وجود میں آ گئی جو پہلے کبھی نہ تھی۔ یہ ہے کن فیکون، وہ طاقت جو کسی حد، وقت یا سبب کی محتاج نہیں۔ انسان اتنی کمزور ہستی جو اپنی تکلیفوں پہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ سب ختم ہو گیا، اور اس حال میں جب اگر وہ دعا مانگ لے اور وہ قبول نہ ہو تو سوچتا ہے کہ شاید اللہ نے سنا ہی نہیں۔ انسان یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ خاموش ضرور ہے، بے خبر نہیں، اور اللہ وہ اس لمحے کا انتظار کرتا ہے جب انسان پوری طرح ٹوٹ جائے، اور وہ تب کہتا ہے کن، اور پھر وہ سب ہوتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دروازے کھل جاتے ہیں، راستے بن جاتے ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، تقدیر مڑ جاتی ہے، اور وہی بے بس انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ ہوا کیسے۔ تو اب شروع کرتے ہیں ہم اپنی آج کی آیات، جہاں آیت 117 میں اللہ تعالیٰ کی اسی طاقت و قوت کو بیان کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں پر اس بات کی بندش لگا دے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور انہی کو آخرت میں زبردست عذاب ہوگا۔ آیت 113 میں یہودی، عیسائی اور مشرکین عرب کے تینوں گروہوں کا ذکر آیا تھا۔ یہ تینوں گروہ کسی نہ کسی زمانے اور کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہوں کی بے حرمتی کرتے تھے۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روکتے، تو عیسائیوں نے کئی بار بیت المقدس پر اور بیت اللہ پر حملہ کر کے اسے برباد کرنے کی کوشش کی، اور یہودی بھی مسلمانوں کو بیت اللہ کی طرف رخ کرنے سے روکتے تھے۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے کہ ان لوگوں سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھروں کو ویران کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا بھی کہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہیں، لہٰذا جس طرف بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ بہت وسعت والا، بڑا علم رکھنے والا ہے۔ یہ جو 3 گروہوں کا ابھی ذکر ہوا ہے، یعنی یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ، ان کے درمیان ایک اختلاف قبلے کا بھی تھا۔ اہل کتاب بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تھے اور مشرکین مکہ بیت اللہ کو قبلہ سمجھتے تھے،
لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تم جس طرف بھی رخ کرو گے وہیں اللہ کا رخ ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا بنایا ہوا ہے، حالانکہ اس کی ذات اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، جبکہ بعض یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ یہ آیت ان سب باتوں کی تردید کر رہی ہے، یعنی اولاد کی ضرورت تو اسے ہوتی ہے جو دوسروں کی مدد کا محتاج ہو۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا تنہا مالک ہے اور اسے کسی کام میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور جب وہ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے بارے میں بس اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، چنانچہ وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو کل کائنات کا بنانے والا ہے، اس کے لیے نہ کوئی کام مشکل ہے اور نہ ہی اسے کسی کام کو کرنے میں کسی کی مدد کی ضرورت ہے۔ یہ تو اس کی طاقت اور اختیار ہے کہ وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے براہ راست بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کہتے تھے جیسے یہ کہتے ہیں، ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ یقین کرنا چاہیں ان کے لیے ہم نشانیاں پہلے ہی واضح کر چکے ہیں۔ یعنی مشرکین مکہ میں بھی کہیں نہ کہیں بنی اسرائیل والی صفات موجود تھیں، اور انہی کے جیسی باتیں اور وہ مطالبے کرتے تھے کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں آتی، وغیرہ وغیرہ۔ ان آیات میں انسان کی بے بسی اور اللہ کی مکمل طاقت و اختیار کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کا ارادہ ہی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جو اللہ آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی مثال یا حساب کتاب کے وجود میں لا سکتا ہے، تو پھر ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اس نے تو صرف ارادہ کرنا ہے، اور اس کا ارادہ بھی کوئی ہم انسانوں جیسا ارادہ تھوڑی ہے۔ صحیح وقت، حالات اور ماحول کو اس نے ہمارے لیے چنا ہوتا ہے۔ ہمیں بظاہر جس چیز یا معاملے میں دیر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ تو اس کی حکمت ہوتی ہے۔ وہ ہماری دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا بلکہ جمع کرتا ہے اس ایک لمحے کے انتظار میں جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور پھر وہ کن کہتا ہے اور ہماری پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ تو آج سے جب کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آئے جس میں سب کچھ ناممکن لگ رہا ہو، تو ایک بار اپنے دل کو ضرور سمجھانا کہ بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکون کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔